الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پہ مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیتیں 11ویں پارے میں ہیں، بقیہ پوری سورت 12ویں پارے میں ہیں۔ سورہ ہود مکی سورت ہے، اس میں 123 آیتیں 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 50 سے 60 تک دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا کہ یہ اپنی آیات، معانی، مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور جسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں، ضروریات کا بخوبی علم بھی ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہو یا پرندے ہو، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو بھی اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان منکروں کو چیلنج دیا گیا، اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ منکروں کو 3 بار چیلنج دیا گیا، پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کی، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کی، اور تیسری بار قرآن کریم جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، لیکن تینوں بار اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز رہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان ہوئے وہ یہ ہیں۔ پہلا گروہ جس کی زندگی جد و جہد کا عمل صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا توفیق یافتہ گروہ ہے، وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں بہروں جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال بینائی شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے، دلائل کے ذریعے کافر مشرکوں کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے، کلام میں تفنن، تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہان میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، یوں ہی تشریعی آیات یعنی قرآن کریم میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ اسی جہان میں دیکھیں، لمحہ بلمحہ مناظر، موسم، اوقات بدلتے جاتے ہیں، کہیں پھول ہے، کہیں کانٹے ہیں، کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں ہموار میدان ہے، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام۔ یوں ہی اس تشریعی جہان میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص، واقعات، مباحث کے ساتھ جنت جہنم کے مناظر، بشارت کے ساتھ انذار، وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پڑھنے سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں بھی قرآن کریم کے اس خاص انداز کی جھلکیاں نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے قرآن کی صداقت، توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے بیان کیے گئے۔ یہ سارے واقعے وحی کے اس بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں،
آپ نہ قرت جانتے ہیں، نہ کتابت سے آشنا ہے، نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت بری کی کامل درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ خود قرآن کریم نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعات حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو، پرہیزگاروں کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد خداوندی ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں، بعض تہس نہس ہوگی۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم، سمع، بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ایمان والوں کے لیے تسلی، ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آقا کو استقامت کا حکم دیا گیا، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال، اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق اللہ رب العزت نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں اتری۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر داڑھی مبارک میں چند سفید بال دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت مبارکہ کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت کہا ہے۔ صحیح بات تو یہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ سرکش قوموں کی گرفت گویا بتا دیا گیا، جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پہ عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ کہ اسے ایسے دردمند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ فساد سے منع کریں۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آقا اور ایمان والوں کے لیے تسلی، صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کی اختتامی آیت میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 120 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں تمہارے پاس حق آ گیا، مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے بعد 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اس میں 111 آیتیں 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس لیے سورہ یوسف کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت، نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں۔ یہ واقعہ اول سے آخر پورا کا پورا سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اہل علم نے کہا ہے، مخالفین نہ تو قرآن کے مکرر واقعوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی غیر مکرر واقعات کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو خود قرآن نے احسن القصص کہا ہے، کیونکہ اس واقعے میں جتنی عبرتیں نصیحت پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے اس واقعے کو دیکھیں، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیرت بھی ہے، سمانے بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست حکومت کے رموز بھی ہے، انسانی نفسیات بھی ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سمانی بھی ہے، زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور پرندوں کا بھی، جنوں کا اور انسانوں کا بھی، چوپایوں کا اور شیاطین کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اس واقعے میں ہیں۔
تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، مکاری، حیا باختی بھی ہے۔ پھر اس واقعے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے اور غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر و ثبات بھی ہے، بندگی اور شہوت بھی ہے۔ ایک بڑی خوبی جو اس واقعے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس واقعے کے ضمن میں آقا اور ان کے مخالفین کے حالات اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار سور میں روپوش رہے، وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے وہاں سے بتدریج آقا کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا، قریشی بھائی شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سرفگندہ ہونا پڑا۔ حسن اتفاق کہیے، یاد اور قصد کے اس موقع پر آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے، یاد ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر اسے بیان کر کے وہ بصائر اور عبرتیں بیان کرنے پر ہم خصوصی توجہ دیں گے جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے، یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے واقعے کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ ان دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور حضرت یوسف کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول میں سے آپ نکل آئے، قافلوں والوں نے آپ کو مصر لے جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے حضرت یوسف کو برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف نے اس کی دعوت ٹھکرا دی اور کہا قال معاذ اللہ۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے، اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہ 12ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو اس میں عبرتیں نصیحتیں، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مملکت پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔